اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب اقبال نیوز کے ساتھ۔ آخر کار تاریخ مل گئی۔ یہ تاریخ جن مشکلوں سے ملی ہے، یہ بذات خود ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب میں انتخابات کے لیے 30 اپریل کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر عارف علوی کو 30 اپریل سے 7 مئی 2023 میں پنجاب میں عام انتخابات کروانے کی تاریخ دینے کی تجویز پیش کی تھی، اور ساتھ ہی یہ تجویز بھی دی کہ اتوار کا دن زیادہ مناسب رہے گا۔ چنانچہ صدر عارف علوی نے الیکشن کمیشن کی تجویز کو سامنے رکھتے ہوئے 30 اپریل کی تاریخ پنجاب میں عام انتخابات اتوار کو مقرر کر دی ہے۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ ملنے کے ساتھ ہی کئی مہینوں یا ہفتوں سے گو مگو کی کیفیت اور انارکی کی کیفیت میں کمی آئے گی۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ ہیجان انگیزی اور بڑھ گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ سب کچھ بند گلی میں ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ آج تھوڑی دیر پہلے اس مسئلے کو الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں احسن طریقے سے حل کر کے پاکستانیوں کو کچھ سکھ کا سانس دلایا ہے۔ یہ الگ بات کہ اب پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے، اور ابھی تک جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں۔ اب بھی وہاں پہ اور طرح کی سوچ اور طرح کی پلاننگ اور طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال الیکشن تو ہونے ہیں۔ اب الیکشن بذات خود ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ اگر الیکشن صاف شفاف نہ ہوئے تو شاید موجودہ بحران سے بھی بڑا بحران جنم لے، اور جس کو سنبھالنا کسی کے لیے بھی ممکن نہ رہے۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ نے ابھی تک ایک غیر جانبدار وزیر اعلیٰ ہونے کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ ایک ذاتی ملازم کی حیثیت سے پی ڈی ایم کی پالیسیوں کے مطابق بہت سے بدنما اقدامات کیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آخری سانسیں لیتی معیشت اپنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو پھر الیکشن کمیشن، مقتدر اداروں اور نگران حکومت کو غیر جانبدار رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ پوری دنیا، خصوصاً ہمسایہ ملک میں جو روزانہ ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، وہ تو علیحدہ پاکستان کا وجود خدا نخواستہ خطرے میں ہوگا۔ اقتدار کی ہوس بہت خوفناک چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سالوں سے اقتدار پر براجمان ابھی بھی روزانہ یہ بھاشن دیتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، لیکن اب پاکستانی شاید اتنے بے وقوف نہیں رہے۔ وہ ان کے اس بھاشن کو اب اچھے طریقے سے سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ صرف خالی خولی باتیں ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر اور قسمت تو یہ کیا بدلیں گے، ہر آنے والے شخص نے اور ہر جانے والے شخص نے اپنی تقدیر اور قسمت ایسی بدلی ہے کہ پاکستان کو یہاں تک لے آئے ہیں۔ لطیفے ایسے ہوتے ہیں کہ اسی حکومت کا پہلا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل عمران خان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اور موجودہ ارسطو وزیر خزانہ اسحاق ڈار عمران خان کو معیشت کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، اور آج اس نے اپنے حساب سے بڑے بڑے راز افشا کیے ہیں۔ راز افشا کرنے سے یاد آیا، آڈیو ویڈیو لیک کا سلسلہ بھی پاکستان میں نہیں تھم سکا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے
کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، نہ کسی جج کی، نہ جرنیل کی، نہ کسی سیاستدان کی، اور نہ کسی اور کی۔ کس کی بات کی جائے جو اس آڈیو ویڈیو لیک کے زمرے میں یا زد میں آئے ہیں۔ بہرحال میرا موضوع آج یہ نہیں، موضوع ہے الیکشن صاف، شفاف اور غیر جانبدار ہونے چاہیے تاکہ اس وطن کا بھی کچھ بھلا ہو سکے۔ پاکستان اور خصوصاً پنجاب کے تمام ووٹروں کو بھی اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں کس طرف جانا ہے، اور جب تک کسی پارٹی کی اکثریت نہیں ہوگی اسی طرح پورا ملک، میرا پیارا پاکستان ہالٹ یعنی معلق رہے گا۔ چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو اپنے آپ کو سب سے بڑی پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر کہتے ہیں، وطن تشریف لائیں اور ملک کی خاطر اپنے آپ کو اس عمل کا حصہ بنائیں، اور جس سے پتہ چلے کہ وہ کتنے محب وطن اور کتنے عوام کا درد رکھتے ہیں۔ لیکن میرا موضوع پھر یہ نہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ میرے اس وقت خاص طور پر مخاطب ہیں میرے اس پنجاب کے ووٹر، اس پاکستان کے ووٹر، کیونکہ اب سب سے بڑی ذمہ داری اور خاص طور پر پنجاب کے ووٹروں کی ذمہ داری ہے کہ قیمے والے نان نہیں، بریانی بالکل نہیں، آٹے کا تھیلا نہ، گھی کا ڈبہ نہ جی نہ، ہر شناختی کارڈ پر 4-5 ہزار لے کر شناختی کارڈ کسی امیدوار کے حوالے کرنا بالکل نہیں، کبھی نہیں، کہ یہ سب کچھ اگر آپ اب بھی کریں گے تو آپ کو اور آپ کے ملک کو یہ سب مل کر وہاں لے جائیں گے جسے پتھر کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ دور کسی کا بھی ہو، عمران کا ہو، نواز شریف کا، زرداری کا یا کسی اور کا، لگتا ہے ایک جادو ہے جس نے اس ملک کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، یا کوئی آسیب کا سایہ ہے۔ بقول منیر نیازی، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ حرکت تیز تر ہے، سفر آہستہ آہستہ۔ اب تک اتنا ہی۔ آفتاب اقبال کو A.News کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔